علامہ صاحب آپ کو میں اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ اسلام جو مذہب ہے اس سے خوف کوئی آج کا خوف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب فروغ اسلام کا کام تیزی سے جاری تھا اس وقت بھی کچھ ایسے عناصر تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اس طرح تیزی سے پھیلے، تو تب بھی یہ ہمیں خوف کی علامات دکھائی دیتی تھی۔ تب کے حالات و واقعات کیا تھے؟ کوئی واقعہ اگر آپ ذکر کرنا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ۔ دراصل یہ اسلاموفوبیا جو ہے، یہ فوبیا یونانی لفظ ہے، جیسا کہ پہلے میرے عزیز بتا رہے تھے۔ ڈر کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے، جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جو کتب سماوی تھی بالخصوص تورات اور انجیل میں آخری نبی کے آنے کی تمام علامات وہاں پہ درج تھیں۔ اس وقت جتنے بھی یہودی علماء تھے، انہوں نے جب مشرکین ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان سے مل کر آپ سے ان چیزوں کا بدلہ لیں گے۔ یہودی علماء اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور اس میں کچھ نصرانی علماء جو جنہیں کرسچین کہا جاتا ہے وہ بھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان علماء کے کچھ اس دور میں وظیفے لگے ہوئے تھے، جیسے آج کل بھی ہمارا ہوتا ہے کہ لوگ علماء کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے وظیفے تحائف دیتے ہیں، تو ان کے پاس بھی یہی تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرما دیا، تو اب بجائے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتے، انہوں نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی علامات تھی اور دین اسلام کی جتنی باتیں تھیں ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، جن کے بارے میں خود قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، کیونکہ وہ جو آیات قرآنی تھیں بلکہ پہلی کتب کی آیات تھیں، انہیں تبدیل کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ ساری تبدیل کرتے تھے تاکہ ہمارا جو ذاتی مفاد ہے وہ کہیں آخر لوگوں نے اس نبی کے اوپر ایمان لائے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اس وقت اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگ اسے ڈرنے لگ گئے، اور وہاں سے چلتا ہوا دراصل جو اسرائیلی روایات ہیں اور یہودی علماء سے چلتا چلتا یہ آج تک وہ سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی 9/11 کی، دراصل مغرب نے یہ کوشش کیا کہ اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگوں کو اسلام سے ڈرا دیا جائے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر دور ہو جائیں، اور یہ ایک فطرتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے اسلام کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ ہمارے بعض ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اسلام کی صورتحال ایسی مغرب کے سامنے پیش کی کہ جو ان کے لیے اس میں معاون ثابت ہوئی۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں پر طالبان کا سلسلہ آ گیا، پھر جیش کا سلسلہ آ گیا، لشکر داعش جو ایسے آ گئی، انہوں نے یہ کیا کہ اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کی گردنیں کاٹنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ اسلام جو ہے یہ ایک دہشت گردی، حالانکہ دہشت گردی میں اور جہاد میں بہت بڑا فرق ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ انسان کو ایک اختلاف کی طرف، ایک دہشت کی طرف یا انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن جہاد جو ہے وہ انسان کو اس کے اپنے ذاتی تحفظ کا اور اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کا جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اسلام کی صورتحال ایسی پیش کی، اس میں ہمیں بھی چاہیے، اور لوگوں نے ہمارے پھر علماء نے اس بہت اچھا کردار ادا کیا کہ بتایا گیا کہ نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ کسی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بالکل اور مغرب نے یہی کہا، وہ آج بھی کہتے ہیں جی اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام جو ہے یہ امن و امان اور رسول خدا کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ علامہ صاحب کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں۔ علامہ صاحب کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ ناموس رسالت کو بھی اس فوبیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد ہے، حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم میں اس کا حوالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، مال اور اولاد سے بھی عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو جب آقا نے یہ فرما دیا، اس کے باوجود اس طرح کے عناصر جو اس طرح کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ کس قدر گمراہی میں ہیں۔ اسلاموفوبیا کی تبلیغ اور ترویج میں مختلف عناصر، جس طرح یہ آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ناموس رسالت کا پاکستان میں قانون بنایا گیا،
اس استعمال غلط بھی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جن لوگوں کے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کو وہ اسلام، قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں غیر مسلم کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، کہ مسئلہ ان کا ذاتی ہوگا، کوئی صفائی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، اور اس کو جناب کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس نے بے حرمتی کر دیا ہے، اس نے ناموس رسالت کر دیا۔ حالانکہ اچھا اگر دیکھا جائے تو ہر نبی کے دور میں چند اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ ہاں، بعض شریعتوں میں تبدیلی آتی رہی ہے اور بعض فروعات میں تبدیلی آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے دور میں توحید کے اوپر ایمان رکھنا، اس دور کے نبی کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، ان تمام چیزوں کا ہر نبی کے دور میں یہ مسلمات میں رہا ہے۔ تو مسلمان تو یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کرے۔ تو جس طرح مسلمانوں میں اس طرح باقی جو غیر مسلم ہیں، بالخصوص یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو اس سے جو ہیں وہ بالاتر ہیں، ان کے ہاں اپنی ایک مطلب ہے کہ تھیوری ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور باقی تمام والے ہیں لوگ، ان کے لیے تو باقاعدہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی انبیاء کی توہین ان کے ہاں بھی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جناب کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی مسلمان اس کے بارے میں اس کا سوچنا درکنار، بلکہ صرف دل میں خیال لانا بھی دار اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے، اور ہم کسی نبی کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے۔ لیکن اس میں نے جیسے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اب میڈیا پہ ہم بیٹھے ہوئے، اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے، میڈیا والوں نے بھی کچھ کردار ادا کیا اسلاموفوبیا کے بارے میں، اس کے علاوہ کچھ سیاستدانوں نے کیا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں پاکستانی سیاستدان، بین الاقوامی سیاست جو ہے انہوں نے اپنی رینکنگ کے لیے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہر دور میں یہ کیا جاتا رہا کہ جس طرح مجھے ذاتی مفادات حاصل ہوتے ہیں، چاہے اس میں اسلام کا نقصان ہو، شخصیت کا نقصان ہو، کسی نبی کی ذات کا نقصان ہو، اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، ذاتی مفاد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے انسداد کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے مسلمانوں کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اور مغربی میڈیا کے سامنے اور مغربی یورپی یونین کے سامنے پیش کریں، تاکہ پتہ چلے جو اسلام کے مسلمات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، اس پاکستان میں غیر مسلم رہتے ہیں۔ غیر مسلموں کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کافر حربی، ایک ہوتا ہے کافر ذمی۔ کافر ذمی جو غیر مسلم، جو عیسائی یہاں پر ہندو رہتے ہیں، منارٹی جو یہاں پر رہتی ہیں، انہوں نے جب پاکستان کو اپنا وطن بھی مان لیا ہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، تو ان تمام کے تحفظات اور ان کے مال جان کی حفاظت کرنا ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی تحفظ کرنا، ان کے عقائد کے تحفظ کرنا ان ممالک کی ذمہ داری ہے۔